ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. یہ سورۃ العنکبوت کا دوسرا رکوع ہے. پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنیادی طور پر دو باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات تو یہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمان جماعت کو مختلف آزمائشوں، مشکلات، پریشانیوں اور مسائل سے گزرنا پڑے. جس نظریے اور دین حق کو انہوں نے قبول کیے ہیں اس کے غلبے کے لیے انہیں قربانیاں دینی ہیں. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی سچے دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی، بدماشیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے عذاب اور سزا سے بچ نہیں سکتے. ان کو یقیناً سزا ملے گی دنیا میں، اور اگر اس کے قانون کے تحت کوئی دنیا سے بچ گیا تو آخرت کو وہ لازمی طور پر اللہ کی گرفت کو آئے گا. جب مسلمان جماعت سب سے پہلی مسلمان جماعت وہ مشکلات سے گزر رہی تھی، دشمنوں کی طرف سے انہیں ہر طرح کی اذیت، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر ہر طرح کی اذیت و تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. اب ان کے سامنے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ایسے پیغمبروں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جنہوں نے کسی دین کے غلبے کے لیے، اس کی اشاعت اور ابلاغ کے لیے انہوں نے بڑی تکلیفیں دی. خاص طور پر ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن نے یہاں ذکر کیا. اس مسلمان جماعت کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ظاہر ہے جو کوئی مشکلات سے گزر رہا ہو، اسے تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور پھر اس کے سامنے کسی بزرگ ہستی کی کوئی مثال بیان کی جائے کہ دیکھو انہوں نے کس قدر اس صبر و استقامت سے اپنی اس دین اور نظریے کو انسانیت تک پہنچانے میں کردار ادا کیا ہے. تو ایک دل میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، انسان اپنی اس کاوش کے اندر پرعزم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا یہاں واقعہ ذکر کر کے بیان کیا. دیکھو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 9 صدیاں مزید 50 سال مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، اور قوم کی طرف سے مسلسل انکار ہی نہیں ہوا بلکہ پیغمبر وقت کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے میں بھی کوئی کسر نہیں کی. کوئی یہ بات 10، 20، 50 سال کی نہیں ہے بلکہ پوری 9 صدیاں گزر گئی. حضرت علیہ السلام صرف 9 صدیاں ہی اس پر مزید 50 سال کا بھی اضافہ کر دیا.
جیسے انہوں نے پورے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے اس دین کی دعوت میں کوتاہی نہیں کی، انسانیت کو ظالموں سے بچانے کے حوالے سے جو کوشش کی کرتے رہے، مسلمان جماعت کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور وہ ان میں ٹھہرے 1000 سال مگر 50 سال کم، 1000 سال پورے ہی ان میں ٹھہرے، 50 سال اس میں سے نکالو، یعنی یہ 950 سال جو ہیں یہ ان کی دعوت سے لے کر طوفان نوح، جب طوفان آیا جس میں یہ قوم تباہ و برباد ہوئی، اس وقت تک 950 سال کا یہ عرصہ ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے میں صرف کیا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر ان کی قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم۔ قرآن نے ساتھ ساتھ کی بات بھی واضح کر دی ہے کہ دنیا میں اللہ کا عذاب جس جرم پر آتا ہے وہ جرم ظلم ہے، ظالم اللہ کی گرفت میں لازمی طور پر آتا ہے۔ کچھ خطائیں، غلطیاں، گمراہیاں ایسی ہیں جن کی سزا اللہ فوراً نہیں دیتا، وہ موقع دیتا ہے سمجھنے کا، کر لو، سمجھ لو۔ مثلاً بد اعتقادی ہے، کسی کا نظریہ کفر کا ہے، شرک کا ہے، اپنے طور پر وہ اس نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے لیکن کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا، تو ایسے انسان کو زندگی بھر موقع دیا جاتا ہے سمجھنے کا کہ سمجھ لو بھائی، تم جس نظریے عقیدے پر قائم ہو وہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، تمہارے لیے چھوڑ کر کیا حقیقت میں بھی ٹھیک ہے یا نہیں، تمہیں پوری زندگی اس کا موقع ہے سمجھنے کا۔ تو اللہ زندگی بھر موقع دیتا ہے، اس پر گرفت نہیں کرتا، لیکن ظلم ایک ایسا عمل ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ ظلم اپنے بندوں پر اللہ برداشت نہیں کرتا۔ سمجھانے کے لیے اللہ اپنے ہادیوں، پیغمبروں اور رہنماؤں کو بھی بھیجتا ہے کہ ظالموں کو سمجھائیں، بعض آ جائیں ظلم سے، لیکن جب وہ بعض نہیں آتے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اسی طرح قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا طوفان کی صورت میں کہ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اس طوفان سے ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ سچے مومن، تھوڑی سی وہ ایمان والی جماعت جو ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھی، جو اصحاب السفینہ تھے، ہم نے ان کو بچا لیا، نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو عالمی دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ آیۃ للعالمین یا یہ واقعہ دنیا کی قوموں کے لیے نشانی بنی ہے۔ آج بھی یہ بات اس سچی جماعت کے لیے تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے ایک دل کی مضبوطی کا سبب ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ اس کشتی کو بھی آیت قرار دی ہے، یہ نشانی ہے۔ اور یہ کشتی بعض تاریخ کے مطابق، روایات کے مطابق صحابہ کے دور تک یہ کشتی موجود نہیں، پہاڑ پر بطور نشانی کے موجود ہے، اور صحابہ نے اس کشتی کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کشتی کو دنیا جہاں کی قوموں کے لیے نشانی بنا دیا کہ کس طرح اس کشتی کے ذریعے اللہ نے سچوں کو تو بچایا، باقیوں کو غرق کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، کیسے حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو جو کفر و بت پرستی میں اور اسی طرح وقت کا حکمران نمرود ظلم و زیادتی میں مگن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مسلسل اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، گھر والوں کو، عطا کے بادشاہ وقت کو مسلسل دعوت دی، مسلسل جدوجہد کرتے ہیں۔ قوم نہیں سمجھ رہی لیکن گھبرائے نہیں،
ایک طریقے سے نہیں سمجھ رہی تو دوسرا انداز اختیار کیا، ہر ممکنہ صورت اختیار کر کے اپنی قوم کو سمجھانا۔ اللہ نے اس کو بھی یہاں ذکر کیا۔ وہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوا، لوگو اللہ کی بندگی اور اطاعت کرو اور اسی اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ، جان جاؤ کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت ہی انسان کو کامیاب کر سکتی ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، بے شک اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو اور اس بارے میں تم نے ایک جھوٹ بنا رکھا، حقیقت کو چھوڑ کر جھوٹی موٹی واقعات، حقائق اور کہانیاں بنا کر تم نے ان بتوں کو خدائی اختیار میں رکھا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اور یہ جو تم ان کی پرستش کرتے ہو نا، یہ بھی اس لیے نہیں کرتے ہو کہ اس کے ذریعے سے تمہیں کوئی روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے یا اس کے ذریعے سے تمہارے اندر کوئی اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں یا ان کے ذریعے سے تمہیں کوئی راستہ ملتا ہے، کوئی تمہیں درست سمت زندگی گزارنے کی تمہیں متعین کی جاتی ہے تمہارے لیے وہاں سے دنیا کی آخرت کی کوئی کامیابی کا وہاں سے پیغام ملتا ہو، نہیں، وہ تمہارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ان کی ہم پرستش کریں گے نا تو ہم مالدار ہوں گے، دنیا ہماری ترقی کر جائے گی۔ انسان کی ہمیشہ گمراہی رہی ہے یہ، اس نے اپنی دنیاوی مسائل کے لیے کوئی نہ کوئی سہارے ڈھونڈے ہیں اور وہ بھی غلط۔ دنیاوی وسائل کو حاصل کرنے کے لیے وہاں کے مجاوروں نے، وہاں کے مذہبی لیڈروں اور رہنماؤں نے عوام کے ذہن میں بٹھا دیا کہ بس تم یہاں نذرانے دیا کرو، یہاں آیا کرو، یہاں ان کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو، بس تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ یہ نہیں کہتے کہ بنتی تو ان کی نہیں ہے، بنتی ان کی ہے جن کو یہ نذرانے دے کر آتے ہیں، ان کی زندگی بن جاتی ہے اور یہ ویسے کہ ویسے ہی جوتے چٹکاتے پھرتے ہیں۔ ذرا غور سے کام لو، سوچو، یہ رزق اگر تم نے لینا ہی ہے تو وہ تو اللہ کی ذات سے ملے گا نا، وہاں جا کر رزق کا، اللہ کے فضل کا مطالبہ کرو، وہاں سے رزق ملے گا۔ جو رازق ہے وہ ساری کائنات میں انسانیت کو وسائل جس نے پیدا کیے اور پیدا کر رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یاد رکھو بے شک جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ تمہیں کوئی رزق دیں۔ رزق کا مطلب صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی، جس چیز کو بھی انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ رہنے کے لیے مکان ہو، چاہے وہ ضرورت کے لیے سواری ہو، جس کو بھی وہ استعمال کرتا ہے وہ رزق ہے۔ تو انسان دنیاوی وسائل جو اس کو چاہیے وہ جا کر ان بے جان پتھر کی مورتی اور بتوں سے مانگتے ہیں، وہ تمہارے لیے کیا اختیار کرتے ہیں؟ وہ تو بیچارے صم بکم عمی ہیں، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کوئی ان سے چیز چھین لے واپس نہیں لے سکتے، ایسے کمزور ضعف الطالب والمطلوب، اور تم ان سے رزق سائل بن کر جاتے۔ فابتغوا عند اللہ رزقا، اور اگر تم نے رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، تلاش کرو اللہ کے پاس سے رزق۔ فابتغوا عند اللہ رزقا، اور بات یہ ہے رزق اس نے تمہیں دے رکھا ہے، مانگے بغیر تمہیں دے رکھا ہے، وسائل تمہارے لیے اس نے پیدا کر رکھے، چاہیے تو یہ کہ تم ان وسائل پر اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ مزید تمہیں نعمتیں دے گا۔ اللہ نے انسان کو زندگی کی نعمت دی اور بے شمار نعمتیں، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، بولنے کی طاقت، چلنے کی قوت، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں
جو انسان کے کو میسر ہے. اس لیے اس مالک کی بندگی اور اطاعت کرے جہاں سے یاد رکھیں نا. دنیا میں ویسے عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جہاں سے انسان کو کچھ ملتا ہے نا، انسان اس کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے. ایک ورکر کو فیکٹری کے مالک کی طرف سے اس کو ماہانہ ملتا ہے، وہ تنخواہ اس کی ملتی ہے. اب وہ جو حکم دیتے ہیں، جو کام دیتے ہیں، بتاتے ہیں تو وہ کام کرتا ہے. ایک مالک مزدور سے جو کام کرواتا ہے، ظاہر ہے وہ جو کام کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اس کی طرف سے مجھے شام کو مزدوری ملنی ہے. جہاں سے کچھ ملتا ہے انسان یقیناً اس کی دل میں ایک عظمت بھی ہوتی ہے، اس کے حکم کی اطاعت بھی ہوتی ہے. جن کی تم اطاعت بندگی عبادت کر رہے ہو ان سے تمہیں کچھ نہیں ملتا، نہ ملنے والا ہے. جو ذات دیتی ہے اس کی بندگی کرو، اس کے حکم کی اطاعت کرو. وَاعْبُدُوهُ اور وَاشْكُرُوا لَهُ. دیکھو پھر بندگی میں بھی یہ نہیں ہے مزدوری میں اس نے تم سے بہت کوئی بڑا مطالبہ کیا، وہ یہ بندگی بھی تمہارے فائدے کے لیے تم سے کروا رہا ہے. کیا؟ تاکہ تم میں کچھ اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جائے، تمہارے اندر کوئی اچھی صلاحیت و استعداد پیدا ہو جائے. اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرو. وہ تمہاری فائدے کے لیے تم سے بندگی بھی چاہتا ہے، اور اس نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، مزید نعمتیں دے گا بشرطے کہ واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو اچھا یا برا، اللہ کی اطاعت یا نافرمانی، اس کا ایک دن تمہیں حساب و کتاب بھی دینا ہے. لہٰذا الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، حساب و کتاب بھی. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر تم جھٹلاتے ہو، میری بات نہیں مانتے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے اپنے پیغمبروں، ہادیوں اور رہنماؤں کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی. پھر نتیجہ ان کے سامنے آیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی گزرا، اس طرح اور کئی قوموں کے واقعات ہیں. ان کی قوموں نے جب پیغمبر کو جھٹلایا تو پھر وہ قومیں تباہ ہوئی. رسول کی ذمہ داری زبردستی منوانی کی نہیں ہوتی. ایک مبلغ اور داعی کا کام ہی ہوتا ہے کہ اچھے انداز سے اللہ کا پیغام انسانیت کے سامنے رکھے. منوانا اس کا کام نہیں ہوتا، پیغام پہنچانا اس کا کام. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول کے ذمے نہیں ہے مگر واضح طور پر اللہ کے احکامات کو پہنچا دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور جو نہیں مانتے انہیں ذرا غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے کیف یبدئ اللہ الخلق، اس طرح اللہ مخلوق کے ابتدا میں پیدا کرتا ہے. ایک بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ ثم یعیدہ. جس ذات نے ابتدا میں انسان کی تخلیق کی ہے نا، وہی ذات انسان کا اعادہ کرے گا. مرے اس کو موت آئے گی، موت کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرے گا. ثم یعیدہ ان ذالک علی اللہ یسیر. یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو ذات پہلی دفعہ بنا سکتی ہے تو کیا اس کو دوبارہ بنانا مشکل ہو گیا؟ قل سیروا فی الارض. قل کا خطاب یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اگر ابراہیم علیہ السلام سے یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں تو پھر اس سے پہلے ہوگا قلنا لہو. ہم نے ابراہیم سے کہا کہ تم اپنی مزید قوم کو یہ بات بھی کہہ دو، یا حضور سے کہا کہ آپ اپنی امت کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو. فانظروا، دیکھو کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ نشأۃ الآخرہ. کس طرح اللہ مخلوق کی ابتدا میں پیدا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوسری نشأت میں پیدا کرے گا. نشأت ثانیہ جو مرنے کے بعد بھی ہے، اللہ وہاں انسان کو پھر دوبارہ پیدا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رحم کرتا ہے. عذاب اسے ہی دیتا ہے
جو عذاب کا مستحق ہو، اس کی رحمت تو سب کو ہی شامل ہے۔ مہربان تو وہ گناہ گار پر بھی مہربانیاں کرتا ہے، اسے موقع دیتا ہے سمجھنے کا، اور فرمانبردار پر بھی اس کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹ کے جاؤ، اسی کی حضور لٹائے جاؤ۔ ایک اور بات یاد رکھیں، اللہ کی گرفت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ زمین میں چاہے کہیں بھی بھاگ کے نکل جائے، آسمانوں میں کہیں چھپ جائے، یہ کہیں بھی چلا جائے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا نا، فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، بھاگو، نکلو اس کائنات سے، کہیں بھی جا سکتے ہو تو جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی سلطان غلبے سے تم بچ نہیں سکتے۔ کہاں جاؤ؟ یہ ساری کائنات تو اسی کی تصرف میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، نہیں ہو تم عاجز کر دینے والے زمین میں کہیں چھپ کر، نہ آسمانوں میں، زمین میں کہیں بھاگ کے نکل جاؤ، نہ آسمانوں میں کہیں چھپ جاؤ۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، اور نہ کوئی حمیتی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکتا ہو جب اس کی گرفت آئے۔ وہ اللہ ہی ہے، اسی سے پناہ مانگنی ہوگی، اسی سے بچنے کے لیے درخواست کرنی ہوگی۔ اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دو پیغمبروں کے واقعات کے ضمن میں ایک سچی مسلمان جماعت کو تلقین، حوصلہ کی ہے، ان کے سامنے ان پیغمبروں کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ صبر و استقامت یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور یہ دین حق کے راستے میں مشکلات اور پریشانیوں کا آنا یہ ایک عمل فطرتی ہمیشہ سے۔ تو پہلی دفعہ یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ مسلمان جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اسے پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے انبیاء کی جدوجہد بھی اس طرح نہیں ہے کہ ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، یہ بات نہیں مانی، لیکن وہ اپنا پیغام بڑے پراثر انداز سے اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مزید اگلے رکوع میں بھی بیان ہوا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔